خالص محرکات کا مظاہرہ۔ جب ہم منادی کی کوششوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں غیر ایمانداروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی مالی مدد حاصل کرنے میں محتاط رہنا چاہیے جنہوں نے پہلے انجیل کے پیغام پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول دراصل پولس رسول کی زندگی کے ایک بہت ہی غیر معمولی تجربے سے آتا ہے۔ جب وہ کرنتھس گیا تھا، در حقیقت کچھ معاملات میں یہ مضحکہ خیز مسئلہ بھی ہے، کیونکہ وہ اس کے رسول ہونے پر سوال اٹھا رہے تھے جو اسے یسوع مسیح نے عطا کی تھی، کیونکہ وہ ان کے پاس آیا اور ان میں خدمت کی اور کوئی مدد نہیں لی۔ اب اس کے پاس ایسا کرنے کی وجہ تھی اور اسے مدد لینے کا حق حاصل تھا، لیکن اس نے ایک خاص وجہ سے یہ حق چھوڑ دیا، اور وہ یہ کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ یہ غیر ایماندار، یہ بت پرست جانیں کہ انجیل مفت ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنے فائدے کے لیے ان سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ قبول نہیں کر رہا، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور ہم کچھ دیر میں اس پر غور کریں گے۔ اب پولس کی ذاتی مدد کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں اعمال 18 میں پڑھا تھا جب وہ کرنتھس آیا۔ یہ دراصل اس خط کا پس منظر ہے جو اس نے لکھا تھا پہلے کرنتھیوں۔ ہم پڑھتے ہیں لوکا نے ریکارڈ کیا، ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتوس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیوس ایک رومی شہنشاہ تھا جو یہودی مخالف تھا۔ کلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ انہیں واقعی اپنی زندگی بچانے کے لیے جانا پڑا۔ اب دیکھیں کیا ہوا، وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں جب وہ کرنتھس پہنچا تو وہ اس جوڑے سے ملا، پتہ چلا کہ وہ بھی یہودی ہیں، اور ویسے باقی کہانی یہ ہے کہ اکویلا اور پرسکلا دونوں ایمان لے آئے تھے اور پولس کے ساتھ سفر بھی کیا۔ انہوں نے کرنتھس میں اس کے ساتھ خدمت کی۔ آخر کار وہ اس کے ساتھ افسس چلے گئے۔ جب وہ یروشلم واپس گیا تو وہ افسس میں ہی ٹھہرے۔ آخر کار عزا رسانی ختم ہونے کے بعد وہ روم واپس چلے گئے، اور وہاں ان کے اپنے گھر میں چرچ تھا جہاں وہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب پولس نے رومیوں کو لکھا تو وہ ایک بار پھر روم میں تھے، لیکن اس دوران وہ کرنتھس میں تھے۔ پولس نے کہا، دیکھو کیا تمہارے ساتھ کام کر سکتا ہوں کہ اپنی میز پر روٹی رکھ سکوں اور بدن پر کپڑے پہن سکوں، کیونکہ میں یہاں ان غیر ایمانداروں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی لوگ جو مشرکیت سے متاثر ہو گئے ہیں، اور غیر یہودی بھی، تاکہ مسیح کی انجیل کا اشتراک کر سکوں، اور اس طرح اس نے انجیل کی منادی جاری رکھی، جبکہ وہ ساتھ ساتھ خیمہ ساز بن کر اپنی خوراک کا بھی بندوبست کر رہا تھا، اس سے جو اس نے بچپن میں سیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا وہ یہ کہ ان بہت ہی ناپختہ کرنتھیوں نے اس کے لیے ان پر تنقید کی، اور اس خط میں وہ باب نمبر 9 کی آیت نمبر 11 میں کہتا ہے، پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ اس نے کہا یہ یقینی طور پر ایک فضول بات ہے جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے۔ اور ویسے وہ شاید غیر ایماندار فلسفیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہمیشہ اپنی خدمات کے لیے معاوضہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی خدمات کا بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ ہم سچے رسول ہیں، ہمیں یسوع کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔
دوسرے لفظوں میں پولس اتنا حساس تھا کہ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ انجیل آزاد مفت ہے۔ یہ کام کی وجہ سے نہیں تھا، یہ پیسے کی وجہ سے نہیں تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا، یہ یسوع کی وجہ سے تھا، اس کے مفت تحفے کی وجہ سے، اور یہ پولس کی پریشانی تھی۔ اب وہ جو کچھ کر رہا ہے، آپ دیکھیں یہاں ایک خالص مقصد کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ایک بار پھر اس اصول پر غور کریں جو اس پوری کہانی سے نکلتا ہے۔ جب منادی کی کوششوں میں مشغول ہوتے ہیں، پولس یہاں کرنتھس میں یہی کام کر رہا ہے۔ وہ انجیل کی منادی کے لیے ایک مشرک برادری میں آیا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم غیر ایمانداروں کے ساتھ ان لوگوں سے مالی مدد حاصل کرنے میں محتاط رہنا چاہیے جو ابتدائی طور پر انجیل کے پیغام پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پولس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اتنے بت پرست ہیں کہ وہ غلط پیغام نہیں دینا چاہتا، اور یہاں تک کہ ایماندار ہونے کے ناطے وہ اتنے ناپختہ تھے کہ تب بھی وہ اس کے مقاصد کی غلط تشریح کر سکتے تھے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا انجیل کی منادی کرنے کے لیے وصول کرنا غلط ہے، ہمیں بھی اپنی میز پر روٹی رکھنی ہے، ہمیں اپنے بدن پر کپڑے پہننے ہیں، ہمیں اپنی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی لیے تسلنیکے میں پولس کی ابتدائی خدمت میں اس کی بہت خوبصورتی سے وضاحت کی گئی ہے۔ یاد رکھیں تسلنیکے وہ جگہ تھی جہاں وہ فلپی کے بعد گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کرنتھس جاتا۔ اور کیا ہوا؟ وہ تسلنیکیوں باب نمبر 2 میں لکھتا ہے، کیونکہ اے بھائیو، تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی۔ اس نے تسلنیکے میں بھی وہی کام کیا جو اس نے کرنتھس میں کیا تھا۔ اس نے مزید کہا، تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو، ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن ان مسیحیوں کے بالغ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پولس کی بہت مدد کی، وہ سخی ہو گئے، وہ سمجھ گئے۔ در حقیقت فلپیوں کو یاد رکھیں، یہ مقدونیہ میں بھی تھے، اور اس لیے وہ انہیں لکھتا ہے، وہ کلیسیا جس کی بنیاد اس نے اسی دوسرے مشنری سفر پر رکھی تھی۔ اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا، مقدونیہ میں فلپی، بیریان، تسالنیکی شامل تھے، اور جب وہ مقدونیہ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کس چیز میں چلے گئے؟ اخیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کرنتھس واقع تھا۔ تو اس نے کہا، مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ فلپی کے لوگ تب بھی پیسے بھیجتے رہے جب تک وہ شاید تسلنیکے میں تھا، اور جب وہ کرنتھس میں تھا تو تسلنیکے کے لوگ اس کی مدد کے لیے رقم بھیجتے رہے، جو یقیناً مشن کا اصول ہے۔ جب ہم نے مشنریوں کو غیر ایماندار ثقافت میں بھیجا تو ہم ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ بات کرتے ہوئے ان کے پاس اپنا چولہا جلانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ پولس کی طرح خیمہ ساز نہ بن جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہاں مشن اور مدد کا یہ اصول ہے۔ چنانچہ تسلنیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں، بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ مجھے یونانی میں یہ لفظ اکاؤنٹ بہت پسند ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک اکاؤنٹنٹ اصطلاح ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو 1 روپیہ بھی مجھ پر سرمایہ کاری کرتے ہو اور میں خدمت کرتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے زندہ رہنے میں مدد کی۔ آسمان میں تمہارے بینک اکاؤنٹ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ خدا اس بینک اکاؤنٹ میں وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے جو تم میرے خداوند یسوع مسیح کے عظیم کمیشن کو انجام دینے میں مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔
اور یہ وہ خوبصورت استارہ ہے جسے پولس یہاں اس صورتحال کے تناظر میں استعمال کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور میں اس کہانی کو شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہ یقینی طور پر بہت سارے مشنریز پر لاگو نہیں ہوتا، لیکن یہ کئی سال پہلے ہوا تھا جب ایک مشنری ایک شہر میں آیا تھا، اور ایک نوجوان شخص تھا جس پر کام کر رہا تھا شاگرد بنانے کے لیے۔ وہ کالج میں تھا، اور دراصل اس تبلیغی ریلی کے لیے پیش کیے جانے والے ہدیہ جات کی گنتی میں مدد کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، راشد، جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں جانتا تھا کیوں، کسی حد تک میں جانتا تھا کہ کیوں، کیونکہ مشنری خدمت کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اور اپنی خدمت کے لیے بڑی مالی درخواستیں کی۔ اب یاد رکھیں کہ یہ غیر نجات یافتہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے چیک بک نکالی اور اس نے کہا، جب آپ اپنا چیک لکھیں گے تو میں ایک چیک لکھوں گا۔ میرے نوجوان دوست نے کہا، جی ہاں، وہ ہر رات $2 کا چیک لکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہیرا پھیری تھی، اور اسی وجہ سے اس نوجوان نے انجیل اور خدا کے کلام سے منہ موڑ لیا۔ اس نے ہیرا پھیری دیکھی۔ اب ایک بار پھر مجھے اس کا اشتراک کرنا پسند نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بلی گراہم کا احترام کرتا ہوں، جو اب یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی تبلیغی منادی میں کبھی ہدیہ جات نہیں لیے، لیکن ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو سچائی کو جانتے تھے، جو بالغ مسیحی تھے اور شہر میں آنے سے بھی پہلے اس خدمت میں مدد کرتے تھے۔ اس طرح وہ پیسے جمع کرتے تھے۔ کیوں؟ ملامت سے بالا تر ہونا، تاکہ لوگ انجیل کو کاموں کے ساتھ نہ الجھائیں یا ایسا محسوس نہ کریں کہ کوئی ان کے ساتھ ہیرا پھیری کر رہا ہے یا ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب پولس NTH کی ڈگری پر چلا گیا تاکہ اس کی غلط تشریح نہ کی جائے۔ ملامت سے بالا تر ہو گیا۔ اب اس کی طرف واپس آتے ہیں۔ یقیناً ہم ایمانداروں کی حیثیت سے ان لوگوں کی مدد کرنے کے ذمہ دار ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں۔ ضرور، در حقیقت جب پولس نے گلتیوں کو خط لکھا تو اس نے کہا، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ وہ مادی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ایماندار ہونے کے ناطے ہم سخی ہونے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ پولس نے اس پر بات کی۔ پہلے تیموتھیوس میں اس نے کہا، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں۔ اب تمام بزرگ یا پادری عزت کے حقدار ہیں، لیکن دو چند عزت اعزاز یہ لفظ ہے، اس کا مطلب پیسہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے مراد پیسہ ہے، کیونکہ وہ آگے کہتا ہے خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنا سارا وقت انجیل کی منادی کرنے، خدا کے کلام کی تعلیم دینے میں صرف کرتے ہیں۔ لہٰذا انہیں اپنی میز پر روٹی رکھنے کے لیے، اپنے بدنوں پر کپڑوں کے لیے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بائبل کا ایک اصول ہے۔ در حقیقت پولس نے یسوع کا حوالہ دیا۔ یسوع نے اسی اقتباس کا استعمال کیا، چونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ لہٰذا یہ مدد نہ کرنے یا دینے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، یہ صرف وہی کہہ رہا ہے جو میں نے اصول کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اصول یہ ہے، میں اسے ایک بار پھر بیان کرتا ہوں، جب تبلیغی کوششوں میں مشغول ہوں، جس کا مطلب ہے غیر نجات یافتہ لوگوں تک پہنچنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ ہمیں غیر ایمانداروں سے مالی مدد حاصل کرنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ پولس نے کرنتھس میں یہی کیا تھا۔ وہ غیر ایماندار تھے، ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی جنہوں نے پہلے انجیل کے پیغام پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔
خاص طور پر اگر وہ ناپختہ ہیں اور غلط تشریح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بار جب ایماندار اپنے ایمان میں بڑھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے تھسلنیکے فلپی میں کیا تھا، وہ سخی ہو گئے۔ جب پولس کرنتھس میں تھا تو وہ باہر کی کلیسیاؤں سے تحفے وصول کر رہا تھا جن کو اس نے مسیح کی خدمت کرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ صرف ایک فوری غور و فکر اور جواب کا سوال، مسیحی رہنماؤں کو کن دوسرے طریقوں سے پاک مقاصد کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں، تمام مسیحیوں کو کس طرح پاک مقاصد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے نمبر 1 لکھا ہے، ہیرا پھیری سے بچیں۔ وہاں ایک عمدہ لائن ہے، لیکن ہیرا پھیری سے گریز کریں۔ نمبر 2، ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ نمبر 3، برائی کی تمام ظاہری شکلوں سے پرہیز کریں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا؟ برائی کی تمام ظاہری شکلیں۔ اور میرا آخری خیال یہ ہے، محبت غیر مشروط کریں۔